عثمان نے اپنے بچے کو غار میں بند کر دیا تھا اور وقفے وقفے سے اس کو دیکھنے آتی، مگر جب بھی آتی تو اس کی حیرانی میں مزید اضافہ ہوتا، کیونکہ جب وہ اس کو اپنا دودھ پلانے کی کوشش کرتی تو وہ بچہ دودھ پینے سے انکار کرتا۔ اس کی ماں حیران تھی کہ ایک بچہ بغیر دودھ پیے کیسے آرام سے بیٹھا ہے۔ عثمان نے اپنے بچے کو اس غار میں کیوں چھوڑ دیا تھا؟ ویورز، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ہوں فضل ملک آفیشیل 92 سے۔ عثمان نے اپنے بچے کو اس غار میں کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اس کے پیچھے وہ شاہی فرمان ہے جسے سوچ کر بھی لوگ کانپ جاتے۔ وہ شاہی فرمان اس وقت کے فرعون کا تھا، جسے اس کے نجومیوں نے کہا تھا کہ اس کی بادشاہت کو مات دینے کے لیے ایک لڑکے کا جنم ہونے والا ہے۔ شامی نجومی کی پیشن گوئی نے تخت شاہی پر برا جمان فرعون کے بدصورت چہرے کو مزید بھیانک کر دیا تھا۔ درباری اور مصاحب ہاتھ باندھے بادشاہ کے کسی خوفناک حکم کے منتظر تھے کہ اچانک فرعون نے اپنے خوفناک آواز میں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ اور پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اسرائیلی بستی کے گلی کوچوں میں فرعونی سپاہی گھر گھر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل میں 2 بچے پیدا ہو۔ ان میں سے ایک بچے کو اس کی ماں نے ٹوکری میں لٹا کر دریا کے موجوں کے حوالے کر دیا، اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ دوسری بچے کو اس کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے اس بچے کو پہاڑ کے ایک غار میں چھپا دیا۔ اب حسن اتفاق دیکھیے کہ تاریخ میں دونوں بچوں کا نام موسیٰ آیا ہے۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، جن کی پرورش محل کے عالیشان ماحول میں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اللہ کے دشمن فرعون کے سرپرستی میں پھلنے بڑھنے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بری کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ جبکہ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا، اور جسے دنیا سامری جادوگر کے نام سے جاننے لگی۔ یہ وہی سامری تھا جس کی والدہ نے قتل ہونے کے ڈر سے ایک غار میں بند کر دیا تھا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے حکم پر عمل درآمد جاری تھا، تو اس کی والدہ نے اپنے بچے کو قتل کے بچنے کے لیے اسے ایک غار میں قید کیا۔ ادھر اللہ سبحان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ آپ علیہ السلام غار میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی انگلی سامری جادوگر جو کہ ایک چھوٹا بچہ تھا اس کے منہ میں ڈال دی تو اسے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ بعد ازاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت تک سامری جادوگر کی پرورش کرتے رہے جب تک اس نے اپنی ٹانگوں پر دوڑنا شروع نہیں کیا۔ یہ اس کے بعد اپنی بستی میں واپس آ گیا اور لوگوں میں گل مل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ غار سے آتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے یعنی براق کے پاؤں کی مٹی ساتھ لے آیا۔ یہ وہ مٹی جہاں بھی ڈالتا تو وہاں معجزے شروع ہو جاتے۔ حیران معجزوں کی وجہ سے وہ جادوگر مشہور ہو گیا۔ کئی علماء کا ماننا ہے کہ یہ واقعات اسرائیلیت کا حصہ ہیں، لیکن سامری تاریخ کا ایک حقیقی کردار تھا جو سامری جادوگر کے نام سے مشہور ہوا۔ سامری کی کہانی فرعون مصر کے سمندر میں ڈوبنے کے بعد شروع ہوئی۔ اللہ سبحان نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر لیا، اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں نرم دل تھے، اور اس کا فائدہ سامری جادوگر نے اس وقت اٹھایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، اور ایک رات سامری نے اس قوم کا سارا زیور اور سونا اکٹھا کیا اور اس سے گائے کا ایک بچڑا بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے براق کے پیروں کے نشان کی مٹی بھی اس میں شامل کر لی تھی۔ پھر بچڑا جب تیار ہوا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں سے ہوا داخل ہو جاتی تو وہ گائے کی آواز نکالتا۔ اس مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، اور یوں بنی اسرائیل کی بڑی تعداد سامری کی مکر و فریب کا شکار ہو گئی،
اور سامری کہنے لگا معاذ اللہ، یہ بچڑا تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، مگر موسیٰ بھول چکا ہے۔ سامری کے کہنے پر بنی اسرائیل بچڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام انہیں سمجھانے اور روکنے کی بڑی کوشش کی۔ ادھر اللہ سبحان نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ سامری نے تیرے قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت غصے میں واپس آئے اور سامری سے سخت لہجے میں پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو کیوں بت پرستی پر لگا دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہے جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی، قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے، اچھا جا تجھے دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے، تو کہتا رہے گا کہ مجھے نہیں چنا، اور یہ وعدہ تیرے ساتھ رہے گا جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے۔ پھر وہی ہوا، وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہیں چونا۔ اسے چوتے ہی سامنے چونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری۔ پھر وہی ہوا، وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہنا، مجھے نہیں چونا۔ اسے چوتے ہی سامنے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری، یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ ویور میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل دوبارہ ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔